یہی وجہ تو تھی کہ جب علی کی بیٹی نے دربار میں خطبہ دیا لوگ پہچان گئے علی بول رہے ہیں علی کی بیٹی ہے. سلامت پڑھیے اہل بیت پر. یہ جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یہ ملکہ حیا ملکہ غیرت خدا کی قسم کیا انداز ہوتا تھا. بنو ہاشم کے گھر کے کوئی بھی فرد ہو بنو ہاشم کے گھر کی جب باہر نکلتی تھی تو انداز یہی ہوتا تھا. عفت کے حجاب, تطہیر کی چادر, مطہر رہ کر ملکوتیت کا حلقہ. اور اگر کوئی خاتون گھر کی جا رہی ہے تو کنیزوں کا حلقہ, پھولوں کا حلقہ ہے. اور جہاں ثانیہ زہرا جا رہی خدا کی قسم جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا تھا نا دربار میں تو لوگ کہتے ہیں کہ لہجے کا پردہ کیا تھا. ہاں تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا علی کی آواز میں بولنے لگی. نہیں, زبان سے پہچانا جاتا ہے انسان. جب خطبہ دیا لطف اٹھائیے گا جملے کا اور بڑا لطف آئے گا. جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا نا تو زینب کی فصاحت ایسی تھی, علی کی بیٹی کی بلاغت ایسی تھی کہ زیر زبر کا فرق نہیں تھا. جو علی کو سنے بیٹھے تھے نہیں پہنچ رہے آپ, جو علی کو سن کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی بول ہی نہیں سکتا سوائے علی کے, کیونکہ یہ بلاغت اور یہ فصاحت نہیں. کچھ لوگ شاید نہیں پہنچے, لطف نہیں اٹھایا آپ نے. میں پریزنٹ ٹائم کی مثال دے کے آپ کے خدمت میں جملہ پھر روانہ کروں گا کہ ابھی بھی اس دنیا میں ایک سب سے بڑی یونیورسٹی ہے کہ جہاں جائیے 32 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوا 2 کتابوں کا, ایک قرآن مجید دوسرے نہج البلاغہ. علامہ توجہ میرا جملہ سنیے, بہت بڑی یونیورسٹی, سب سے بڑی یونیورسٹی اس دنیا کی ہے. علامہ اقبال کے نام سے حجرہ بنا ہوا ہے. 2 کتابوں کے ٹرانسلیشن 32 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوا, ترجمہ ہوا. لوگوں نے سوال کیا کہ 32 زبانوں میں ان 2 کتابوں کا ترجمہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ دونوں کتابوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور سنو حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا, ایک ایسا کمپیوٹر بنایا کہ اگر اس میں ایک مصرع علامہ اقبال کا ڈالا جائے, بہت توجہ چاہ رہا ہوں, ایک مصرع میر انیس کا ڈالا جائے تو کمپیوٹر جج کر کے بتا دیتا ہے یہ کسی اور کی فکر ہے. یہ کسی اور کی فکر ہے اور یہ کسی اور کی فکر ہے. یعنی کمپیوٹر سافٹ ویئر ایسا ہے کہ بتا دیتا دونوں مصرے الگ الگ ذات کے ہیں, لیکن جب دونوں کتابوں کو قرآن اور نہج البلاغہ ہم نے جب دونوں کتابوں کو اس سافٹ ویئر میں رکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی. کمپیوٹر کہہ رہا تھا دونوں کلام ایک ذات کے ہیں. دونوں کلام ایک ذات کے ہیں, قرآن اور نہج البلاغہ. اور آپ قرآن کو پڑھیے پھر نہج البلاغہ کو, پھر دیکھیے کہ فصاحت و بلاغت کیا ہے. اور ہوا جہاں آیتوں میں آیا ہے نا قرآن میں, علی نے خطبے میں وہیں علی کہا ہے. سبحان اللہ. وہ ہوا کوئی اور نہیں ہے, وہ ہوا میں ہوں. صلوات پڑھیے شرع کا وقت ایک اس سے لے کر صلوات کا مظاہرہ فرمایا. بات ہوگی تو جناب زینب نے خطبہ دیا. انسان کہاں چھپا ہے؟ اپنی زبان کے پیچھے. بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے. دکان میں سونا ہے یا کنکر پتھر بنا ہوا ہے تو کچھ لوگوں کو علم کا غرہ ہوتا ہے, گھمنڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو عبادت کا, کچھ لوگوں کو دولت کا. اچھا یہ نشہ بھی برا ہے, جلدی اترتا نہیں ہے. ہاں اچھے سمجھتے ہیں ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اور جبکہ معصوم فرماتے ہیں کہ جاہل کی پہلی پہچان یہ ہے کہ خود اپنی زبان سے کہے کہ میں عالم ہوں. محسوس نہیں کیا. اسی لیے تو منبر کوفہ سے مولا نے فرمایا تھا جب سوال ہوا کہ عالم کون ہے تو مولا نے فرمایا نحن علماء, ہم ہیں عالم, ہم ہیں عالم. اور آپ کون ہیں؟ کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. اس کا مطلب جب سے آئے ہو اور جاؤ گے,
تمہاری حیثیت ہے کہ طالب علم رہو گے. لیکن یہ تو قرآن کی آیت ہے نا کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے. اب میں کم جانتا ہوں، مولانا زیادہ جانتے ہیں، تو ان کی نظر میں طالب علم، میری نظر میں یہ عالم. نہیں، میں نے ڈیفائن کر دیا، آپ نے محسوس نہیں کیا. میری نظر میں یہ عالم کیونکہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے ہم عالم کو عالم کہتے ہیں کیونکہ اس سے کم جانتے ہیں. اور جتنے علماء کائنات کے ہیں سب اہل بیت کے سامنے طالب علم ہیں. کوئی عالم نہیں ہے، سب طالب علم ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے در کی سوغات ہے، ان کے در کا صدقہ ہے جو انہیں مل رہا ہے. اور علم کا قطرہ بھی نہیں پہنچا سرکار. ہاں، پورا سمندر تو ابھی نجف اشرف میں ہے. یہ تو ہوا اگر کسی کے لگ جاتی ہے تو دنیا اسے عالم کہہ کے پکار لیتی ہے. پورا سمندر تو نجف اشرف میں ہے. تو انسان گھمنڈ کرتا ہے نا. اچھا، ایک جملہ جہاں تک لانا چاہ رہا تھا، جناب زینب تک بات پہنچ گئی ہے، تو ایک جملہ سنیے. انسان اپنے لباس کے پیچھے نہیں، اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے. تو خدا کے واسطے کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھیے گا. ہاں، آج کل جو ہے وہ تھوڑا کوٹ پینٹ پہن لیا اور میں نے تھوڑی سی ریتا ڈال لی اور یہ ماشاءاللہ ہرا صافہ ڈال لیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں شالیہ ہرا. آج کل ہرا اگر میں نے ڈال دیا، عرب میں ڈال لیتا ہوں تو سادات کی پہچان ہے یہ. تو ہندوستان میں بھی اگر میں نے تھوڑا سا پہن لیا اچھا کپڑا، تو اب اگر کوئی آ رہا ہے سامنے سے علی کا شیعہ، علی کا ماننے والا، پتہ نہیں کون ہوں گے، ملنے میں کراہت آتی ہے. سنو گے جملہ، خدا کی قسم پوری کائنات مر جاتی ایسا جواب نہ دیتی جو علی ابن ابی طالب نے دیا. مولا نے فرمایا، بہت آرام سے پڑھوں گا، قبول آپ کیجئے، موالی بیٹھے ہوئے ہیں. مولا فرماتے ہیں کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھنا، اور اگر کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو اس کی دو ہی علتیں ہیں، یا تو دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو. کلام بلاغت نظام آپ دیکھیں، مجھے بلاغت کا جملہ مولا فرماتے ہیں اگر کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو دو ہی سبب ہیں، یا تو دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو. یا تو دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو. اس کا مطلب گھمنڈ نہ کیجئے، آپ اپنی حقیقت کو سمجھ جائیے تو کبھی تکبر آئے گا نہیں. لیکن حضرت انسان گھمنڈ نہ کرے تو کیا ہے. خدائے سخن میرنی صلی اللہ مقاموں ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ظالم جابر بادشاہ کی قبر تھی، اس کے پاس ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی. اسے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے کل تجھ میں جو غرور تھا وہ آج کہاں ہے؟ اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ میرنی صلی اللہ مقاموں نے یہ کہا کہ کل تجھ میں جو غرور تھا وہ آج کہاں ہے؟ اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ تکبر نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے مولا نے فرمایا انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے، پوشیدہ، لباس کے پیچھے نہیں. حسین صاحب کیوں مولا نے یہ کیوں کہا؟ لباس کو بھی معیار بنا دیتے ڈاکٹر صاحب، لیکن مولا نے کہا زبان معیار ہے، لباس نہیں. اس لیے کہ اگر لباس کو معیار بنا دیتے تو تمہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ کب لباس کے پیچھے چلتے چلتے ابلیس کے پیچھے چلنے لگا. صلوات پڑھیے، اٹھوا چھوڑا چلتے چلتے تمہیں خبر بھی نہ ہو کہ تم ابلیس کے پیچھے چل رہے ہو، کیونکہ لباس ہی سے تو ابلیس ہے. علماء تشریف فرما ہے لباس تبدیل. دیکھیں ایسے سے بھی لباس ہے کہ آپ پیچھے چلتے چلتے پتہ نہیں چلے گا کہ اب وہ بولے گا نہیں آپ پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں. ہاں، وہ ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے کوا کان لے گیا. لوگ تحقیق نہیں کرتے، اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. نہیں، ہم علی والے پہلے سوچتے ہیں، عقل آگے رہتی ہے اور ہمارے جذبات پیچھے رہتے ہیں. تو آپ اگر تکبر و گھمنڈ نہ کریں تو پھر آپ کیا. لیکن اللہ نے کسی کے گھمنڈ کو برداشت نہیں کیا. جب انسان نے گھمنڈ کیا تو اللہ نے کہا گھمنڈ مت کر، موت پیچھے آ رہی ہے. کہاں سو رہے ہیں آپ؟ جو رکھے گا میں کہنے جانا چاہ رہا ہوں. کہا گھمنڈ نہ کر، موت پیچھے آ رہی ہے. موت اس سے پہلے گھمنڈ کرتی تو اللہ نے کہا تو بھی گھمنڈ نہ کرنا، ملک الموت کو ساتھ بھیج رہا ہوں. جب تک ملک الموت نہیں جائے گا تب تک کسی کو موت نہیں آئے گی. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ وسیلہ ضروری ہے. نہیں پہنچے بھائی. اللہ اگر وسیلے کی ضرورت نہ ہوتی تو اوپر ہی سے بیٹھ کے گردن آپ کی دبا دیتا. لیکن ملک الموت کو بھیج رہا ہے. علماء نے یہ دلیلیں دی ہیں کہ ملک الموت کو بھیج رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ ضروری ہے. ملک الموت کو بھیج رہا ہے، وسیلہ ضروری ہے. اب میں پھر آپ کو لے جا کے در سیدہ تک آؤں. اللہ نے کسی کے گھمنڈ کو برداشت نہیں کیا، سب کے گھمنڈ کو توڑا ہے.
توجہ چاہتا ہوں ظالم محترم، پانی کے گھمنڈ کو زمین سے توڑا، زمین کے گھمنڈ کو پہاڑوں سے توڑا، پہاڑوں کے گھمنڈ کو لوہے سے توڑا، لوہے کے گھمنڈ کو آگ سے توڑا، آگ کے گھمنڈ کو پانی سے توڑا، پانی کے گھمنڈ کو بادلوں سے توڑا، بادلوں کے گھمنڈ کو ہوا سے توڑا، ہوا کے گھمنڈ کو ہوا کے گھمنڈ کو انسانوں سے توڑا، انسان کے گھمنڈ کو موت سے توڑا، موت کے گھمنڈ کو ملک الموت سے توڑا، ملک الموت سے کہا سن سب کے دروازے پہ جانا اجازت نہیں، لیکن جب درے سیدہ پر صلوات محمد کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہو۔ محمد وآل محمد صلی اللہ اس وقت اتنا مجبور ہوں، واللہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں درِ سیدہ تک آ گیا تھا تو ولایت تکوینی پڑھتا، ولایت مطلقہ پڑھتا، جو میرا مخصوص موضوع ہے۔ اب چونکہ یہ شہزادی کی مجلسیں ہیں اور ولایت علی کو بچانے کے لیے شہزادی کی شہادت ہوئی ہے، بلا مبالغہ اور پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ شہزادی کی جو شہادت ہے وہ ولایت علی کی پاسبانی میں، ولایت علی کو کی حفاظت میں ہوئی ہے۔ شہزادی نے ولایت کو بچایا اور کربلا میں مولا حسین نے اسی کسوٹی کو بچانے کے لیے گھر بار لوٹا دیا۔ اور اس کی بھی دلیل میں آج دے کر جاؤں گا اگر آپ میرے ساتھ رہیں، کہ سب کے دروازے پر جانا، لیکن جب درِ سیدہ پر جانا تو بغیر اجازت ملک الموت نہیں آ سکتا۔ آئے ہائے خدا کی قسم، کیا واقعہ تحریر کیا ہے تاریخ کے اندر۔ جب ملک الموت آیا اور اس نے اجازت مانگی تو بی بی سیدہ جانتی سب تھی، لیکن اپنے بابا سے پوچھا بابا یہ ہے کون؟ تو رسول خدا نے جانتی سب ہیں۔ ذرا جملہ سنیے گا، شہزادی کی شہادت کی مجلس ہے، آخری مجلس ہے، وقت نہیں ہے، باتیں بہت ساری ہیں، بس جو یاد آ جا رہا ہے واقعہ مسلسل ہو کے میں وہیں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور اسرار ہیں چونکہ عظمت ہے اس لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ذات سیدہ کیا ہے پہچانیے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جانتی سب ہیں۔ پوچھا ملک الموت کے بارے میں، یہ ہے کون جو اجازت مانگ رہا ہے؟ فوراً جواب نہیں دیا رسول نے، پہلے ملک الموت کی فضیلت بیان کی۔ کہا کیا عظمت ہے؟ کہا یہ تو وہ ہے جو امیروں کی چوکھٹ پہ جائے تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، شہنشاہوں کے دروازوں پر جائے، جملہ سنبھالیے گا، شہنشاہوں کے دروازوں پہ جائے تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑوں کے دروازوں پر جائے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی اولاد کے دروازے پر جائے جتنے نبی گزر گئے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور نبیوں کے چوکھٹ پر جائے تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اتنی فضیلتیں سن لی، پر توجہ چاہ رہا ہوں انسان محترم، اتنی فضیلت، ڈاکٹر صاحب جملہ بہت قیمتی ہے، میں عالم دین تشریف فرما میرے بھائی میں ان سے دعائیں چاہتا ہوں کہ اتنی فضیلت جب سن لی تو شہزادی نے کہا بابا جب اتنی فضیلت کا حامل ہے تو ہمارے دروازے پہ اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ یہ تیرے پردے کی ہیبت کا اثر ہے۔ صلوات پڑھیے حضرت اہل بیت پر بابا۔ زہرا تو ہے سرمایہ آغوش پیمبر، زہرا تو ہے پیغام الہی کا مقدر، زہرا تو ہے سر چشمہ صد زمزم و کوثر، عظمت میں کسے لاؤ گے زہرا کے مقابل، ارے فضا کا بھی فضا کا بھی مقابل نہ پاؤ گے جہاں میں۔ اللہ ایک مصرع اگر رہ گیا تو صلوات سے آپ مکمل کریے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت یہ ہے کہ دروازے پہ جو آتا ہے اجازت مانگتا ہے۔ ارے خدا کے ہم اور آپ کیا سمجھیں گے، 1,24,000 انبیاء کہ میں بات کر رہا ہوں، 14 کے علاوہ کوئی ذات سیدہ کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ جی یہ 13 کے علاوہ کوئی ذات سیدہ کو پہچان نہیں سکتا۔ اور کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جس نے میری جدہ کو، ہماری جدہ کو پہچان لیا، خدا نے اسے امام بنا دیا۔ سن فرما رہے ہیں، خدا نے اسے امام بنا دیا، یعنی کوئی پہچان ہی نہیں سکتا، اور ہر جگہ مرکز تعارف بنی ہے۔ کبھی یہ راز آپ نے محسوس کیا ہے؟ ہر جگہ مرکز تعارف بنی ہے۔ اہل بیت کے گھرانے کی عظمت یہ ہے
کہ اگر یہ عرش پہ رہیں تو سب کے سب علی. ارے کیا تو علیوں میں سے ہو گیا, علیین میں سے ہو گیا؟ شیطان سے یہی تو کہا تھا, عرش پہ رہیں تو سب کے سب علی, فرش پہ آ جائیں تو کلنا محمد, اور چادر کے نیچے جمع ہو جائیں تو ہم فاطمہ. ایک صلوات پڑھیے محمد. ایک اس سے بہتر صلوات کا مظاہرہ فرمایا. اچھا, ہر جگہ تعارف بیوی کے ذریعے کیوں ہے؟ یہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر جگہ تعارف بیوی کے ذریعے کیوں ہے؟ میں یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اس میں محمد ہے, اس میں علی ہیں. نہیں, یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ ہم فاطمہ. یہ ہم فاطمہ کا ترجمہ یہ ابھی تک ٹھیک سے نہیں ہوا. ہم فاطمہ, اس میں جتنے ہیں سب فاطمہ ہیں. فاطمہ کے معنی ہیں کہ جو جہنم سے آزاد کرائے گی نہیں, کرا چکی. سبحان اللہ. ہاں, جو فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ جو شیعوں کو, اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑائے گی نہیں, چھڑا چکی. ہم فاطمہ, اس میں جتنے ہیں سب فاطمہ. یاد رکھیے گا, ان کی ذات ایک ہے, شکلیں تبدیل ہیں. ان کی ذات ایک ہے, شکلیں تبدیل ہیں, اور تعارف ہو رہا ہے شہزادی کے ذریعے. آخر شہزادی کے ذریعے کیوں ہو رہا ہے؟ زیادہ جملوں کے جال میں آپ کو پھنسانا نہیں چاہتا. ایک جملہ سن لیجئے, فاطمہ کے ذریعے تعارف کر کے اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھنا, اہل بیت رشتہ دار رسول نہیں ہے, رشتہ دار بطول ہے. اور بڑا فلسفہ ہے, بڑا راز ہے اس کے اندر کہ اہل بیت رشتہ دار رسول نہیں ہے, اہل بیت رشتہ دار بطول ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جس بیوی کی اتنی عظمت ہو, بہت بڑی عظمت کی حاملہ ہیں شہزادی, اور ان کی عظمت کی ثریا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. آپ کو یہ پتا ہے کہ ہدایت کرنے کے لیے کتنے نبی آئے؟ 1,24,000 انبیاء سب آئے, تو سب نے ہدایت کب کی؟ مرنے کے بعد. ارے کوئی نبی ایسا ہے کہ آپ مر جائیں قبر میں شانہ ہلا کے کہے کلمہ پڑھ؟ کوئی نبی ہے شانہ ہلا کے کہتا کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا؟ نہیں میرے سرکار, کوئی نبی نہیں ہے. ہدایت کہاں ہے؟ زندگی میں. ہاں, زندگی سے پہلے نہیں, زندگی کے بعد نہیں. جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. کوئی نبی جا کے قبر میں شانہ ہلا کے نہیں کہتا کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا, کبھی نہیں ہوتا ایسا. لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہودی کے گھر شادی ہے, یہودی کے گھر شادی ہے. آنے کے بعد انویٹیشن لیٹر ملا, بابا اچھے لباس تو ہیں نہیں, مصلی بچھا. شہزادی نے, جوانان جنت کے سرداروں کی ماں نے دستے دعا بلند کیے, کپڑے جنت سے آئے. آئے ہائے, شہزادی نے زیب تن کیے, گھر سے نکلی, رحمت الہی کا سایہ خرامہ خرامہ چلی. طور کا منظر نہ یاد آ جائے نہیں پہنچے آپ, میں کہہ کے گزر گیا. طور کا منظر اگر یہودی کے گھر میں نہ ملے تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. شہزادی نے قدم رکھا, باراتی دیکھ کے بے ہوش, جیسے طور پہ موسیٰ بے ہوش ہوئے تھے. جیسے ہی دیکھا باراتی دیکھ کے بے ہوش, دلہن مر گئی. بچپنے سے سنا ہے دلہن مر گئی, اس کا مطلب ایسے مری کہ جیسے موسیٰ کی قوم مر گئی تھی. اور جیسے ہی دیکھا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب دلہن مر گئی ہے تو یہ بدنام کرنے کے لیے بلایا جا رہا تھا. تو اب رسول کی بیٹی نے مصلی بچھایا, بچھا کر بتایا کہ ہم ہیں وہ ہے. مصلی بچھایا, اور مصلی بچھانے کے بعد دستے دعا بلند کیے اور کہا پروردگار اس کے جسم میں روح پلٹا دے, اسے زندہ کر دے. ایسا نہ ہو کہ میں آئی ہوں اور اس کی موت ہو گئی. یہ یہودی ہیں, یہودی یہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کے قدم کو منحوس کہہ کے بدنام کریں گے. اے پروردگار, میں پڑھنے کی ذمہ داری لیتا ہوں, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, قبول کیجئے گا کہ پروردگار اس کی روح اس کے جسم میں داخل کر دے. پر اتنا کہنا تھا, اتنا کہنا تھا, جو دلہن مری تھی
وہ زندہ ہوئی، مری تو مشرکہ تھی، اٹھی تو مسلمان. مری تھی تو مشرکہ تھی، جب اٹھی تو مسلمان. اب سمجھے آپ کے ذات فاطمہ کیا ہے؟ جہاں نبی پہنچ کے ہدایت نہ کرے وہاں فاطمہ پہنچ کے ہدایت کرتی ہے. نعرہ حیدری. شہزادی کی عظمت ہے کہ شہزادی نے وہاں تبلیغ کی ہے اور شہزادی نے اسلام پہنچایا ہے. لیکن آپ بتائیے اتنی فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس کی اتنی فضیلت ہو، افسوس تاریخ اسلام میں اسی بیوی کا حق نہیں دیا گیا. دیکھیے حالانکہ تو آپ مسائل میں سنتے ہیں یہ سارے فضائل، یہ رخ، لیکن اب فضائل کے رخ سے ذرا سا اس مقدمہ فدق کو سنیے گا. وقت اتنا نہیں ہے ورنہ 2 گھنٹے کا موضوع ہے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ کی بات نہیں ہے، کم سے کم 2 گھنٹے کا موضوع ہے، پورا خطبہ فدق نہیں پڑھنا. لیکن اسی بیوی کا حق نہیں دیا گیا. اب جتنے شورا بیٹھے ہوئے ہیں، ادبا بیٹھے ہیں، میں ان سے اور خاص طور پہ ہمارے یہ جو ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی علماء، ماشاءاللہ علماء کو سنتے ہیں، ذاکرین کو سنتے ہیں، ہم جن کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی کمیونٹی میں بھی ہمارا جانا ہوتا ہے، بھوپال میں بھی، اور وہاں بھی 13 رجب میں بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بڑا لطف آتا ہے. جیسے آپ سن رہے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے نہیں، بس مسلمان سمجھ کے، یا یوں کہوں کہ اللہ کا ایک بندہ، یا یوں کہوں کہ اللہ کی مخلوق سمجھ کے جملہ سنیے. چاہے جیسے قبول کیجئے، امراوتی سے جا رہا ہوں، بلائیے نہ بلائیے، جملہ نصیحت کے طور پہ رکھ لیجیے گا. اتنی بڑی بیوی کا حق نہیں دیا گیا، لیکن قرطاس کربلائی نشان افسوس تو یہ ہے کہ جس کتاب میں لکھا گیا کہ بیوی کا حق نہیں تھا، اسی رائٹر نے لکھا فاطمہ صدیقہ تھی. کچھ لوگ مجھے حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. میں نے پوری مجلس پڑھی اسے ایک جملے نے یہ لکھا کہ جو بیوی حق لینے گئی تھی اس کا حق نہیں تھا. افسوس یہ ہے اسی نے لکھا کہ فاطمہ صدیقہ ہیں. صادق کہتے ہیں سچے کو، صدیقہ کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والی. میں بہت احتیاط سے، اس لیے کہ اس طریقے سے میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، لیکن بہت احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اسی بیوی کو صدیقہ لکھا گیا، بہت زیادہ سچ بولنے والی، بہت زیادہ. ایک ہمارے یہاں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ گزر گئے، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، امانت میں خیانت نہ ہو. ایک صاحب تھے، اللہ جانے ان کا نام تھا بخاری کر کے نام تھا ان کا. کوئی کانفرنس ہو رہی تھی، آج بھی سی ڈی موجود ہے، اور کانفرنس میں علی والوں کا ایک شعر بیٹھا ہوا تھا کہ جسے کہتے ہیں علامہ اظہر حسن زیدی. جو ہمارے بزرگ ہیں، ہم سب بزرگوں کے وہ جانتے ہیں، علماء بہتر جانتے ہیں. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب اس کانفرنس میں موجود تھے. ان کا شاید نام رضا بخاری کر کے کچھ نام تھا، میرے ذہن سے جا رہا، لیکن آخر میں بخاری تھا کیونکہ نقطہ اسی میں ہے. علی والا ایسا مرد ہوتا ہے جو کسی دل سے ڈرتا نہیں ہے، مرد میدان کا ماننے والا ہے. تو بات دلیل کی ہوتی ہے تو دلیل سے کرتا. کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ خدا کی قسم بیٹھے رہیں یا آسمان نظر آ جائے، میں پڑھ کے جا رہا ہوں. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ تقریر کا موقع آیا، بخاری صاحب مائک پہ گئے اور جانے کے بعد خطبہ ختم کیا اور ایک جملہ کہا، یہ فدق ودق کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں کا گڑھی ہوئی ایک کہانی ہے، 2 مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. بس یہ کہہ کے یہ ہٹے، تقریر ختم ہوئی. پڑھ کے جا رہا ہوں، قبول کیجئے، تقریر ختم ہوئی. یعنی علی کا چاہنے والا ایک شیر ببر وہیں بیٹھا ہوا تھا، چپ چاپ سنتا رہا، کوئی جواب نہ دیا. ان کا وقت آیا، ان کا وقت ختم ہوا، اظہر حسن زیدی کا وقت آیا. یہ شیر اپنی کرسی سے اٹھا، مائک پہ گیا، خطبہ ختم کرنے کے بعد مجمع کو مخاطب ہو کے ایک جملہ کہتا ہے. اب وہ جملہ سن لیجئے، چاہے جیسے قبول کیجئے. پورے مجمع کو مخاطب ہو کے ایک جملہ کہتا ہے، توجہ عزیزان محترم، مجمع کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، چاروں طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد اظہر حسن زیدی صاحب نے کہا کہ بخاری صاحب کہہ رہے تھے فدق نہیں ہے، بخاری کہہ رہی ہے کہ ہے. بخاری کہہ رہا ہے کہ فدق نہیں ہے، بخاری کہہ رہی ہے
میں پھر پڑھوں گا. بخاری کہہ رہا تھا کہ فدق نہیں ہے اور بخاری کہہ رہی ہے کہ ہے. بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے, بخاری کہہ رہی ہے فدق ہے. ارے جملہ تو ہے, قبول کر لیجئے. میں بڑی محنت سے پہنچا رہا ہوں, توجہ اپنے زیادہ یقین کر کے. بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے, بخاری کہہ رہی ہے. مجمع کو پھر دیکھا, ایک مرتبہ شیرانہ نظر سے دیکھا جیسے مرد دیکھتے ہیں میدان کو, طاہرانہ نگاہ دوڑا کے پھر کہا بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے, بخاری کہہ رہی ہے. اب مجمع فیصلہ کرے کہ دونوں میں صحیح بخاری کون ہے. بخاری کہہ رہی ہے کہ ہے اور وہ بخاری کہہ رہا تھا کہ نہیں ہے, تو بات اگر ہے تو پھر کہی جائے گی. اور سنیے, کسی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ کسی کے اوپر تانا کشی کرے, انگوش نمائی کرے, گالیاں دے. نہیں, بات اگر نظریے کی اور علم کی ہے تو علم سے ہونی چاہیے. بات اگر دلیل کی ہے تو دلیل سے ہو, برہان سے ہو, براہین سے ہو, نص سے ہو. اور سنیے, اپنے بچوں سے کہہ کے جا رہا ہوں, حق کے زہرا نہ پہنچایا تو کسی کے حق کی کوئی اوقات نہیں ہے. جی یہ جو آج ہمارے یہاں انڈیا میں, ہندوستان میں, یہ اس کیمرے سے ہو سکتا ہے کہ 56 ملکوں تک میری آواز کا پھیلاؤ کر دیا جائے, لیکن میں یہ جملہ اس کیمرے میں, اس قید خانے میں قید کر کے جا رہا ہوں, آزادی سے ساتوں آسمان کے, یہ 7 سمندر پار چلا جائے گا جملہ. اور یہ میسج ہے اپنے یوتھ سے کہہ رہا ہوں, نوجوانوں سے, کہ اگر حق کے زہرا پہ بات کرنا نہیں آتا تو پھر کسی کے حق کی بات نہ کرنا. پھر کہہ رہا ہوں, حرام ہے تم پر, حرام ہے. اگر حق کے زہرا پہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر تم پہ حرام ہے نہ ماں کا حق بیان کرنا, نہ باپ کا حق بیان کرنا, نہ بیٹے کا حق بیان کرنا. ارے جب آپ کو حسنین کی اماں کا حق پڑھنا نہیں آتا, بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے, تو آپ اپنی والدہ کا حق کیا بیان کریں گے, آپ اپنے والد کا حق کیا بیان کریں گے. اور سنو, بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کہ جنہیں سیدہ کا حق بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے, اپنے نام کے آگے سید لکھنا چھوڑ دیں. سب بات ہے, جن کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ سیدہ کا حق بیان کرے, شرم آنی چاہیے انہیں کہ وہ اپنے نام کے آگے سید لکھ رہے ہیں. اگر سید لکھ رہے ہیں تو حق کے زہرا بیان کریں اور بتائیں کہ شہزادی کا حق کیا تھا. حق کے زہرا, شہزادی کا حق کیا تھا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے نوجوانوں سے یوتھ بیٹھا ہے, یہ تو ماشاءاللہ بزرگوں نے عزاداری آپ کو دے دی ہے, حق کے زہرا پر بات کیجئے. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ نیٹ ورکنگ سسٹم ہے, ہائی ٹیک زمانہ ہے, آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, اچھا استعمال کیجئے, اچھا استعمال کیجئے اس کا. آپ اہل بیت کی فضیلتیں ڈالیے اس پہ, لوگوں تک پیغام پہنچائیے. آپ کے پاس, آپ کی مٹھی میں تو دنیا ہے, دوسرا استعمال کر رہا ہے اپنے کام کے لیے, آپ اپنے کام کا استعمال نہیں کر رہے ہیں, دوسروں کی کٹ پتلی بدے ہوئے ہیں. اپنے گھر کا راز تو ڈالنے کا وقت ہے. نہیں پہنچے آپ, محسوس ہی نہیں کیا. توجہ ہے, اپنے گھر کی جو باتیں ہیں جو چھپی رہنی چاہیے اسے تو منظر عام پہ لا رہے ہیں, فیس بک پہ بھی آ رہا ہے, ہاں, اور واٹس ایپ پہ بھی آ رہا ہے کہ بھائی انہوں نے جو ہے شعر غلط کہا تھا, آج ان کو بدنام کیا جائے فیس بک پہ, انہوں نے اچھی تضمین نہیں کہی تھی, ان کو بدنام. ارے کرتاز صاحب, آپ نے وہ مجلس جو پڑھی تھی, ایک جملہ غلط پڑھ دیا تھا, ان کو ذرا بدنام کر دیا جائے. ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں, نصیحت سمجھ کے رکھ لینا کہ اپنے خاندان والوں میں یہ سمجھ کے کسی سے نہ ملو کہ وہ ہمارے چچا ہیں, وہ ہمارے خالو ہیں. بہت بڑا جملہ ہے, وہ ہمارے چچا ہیں, وہ ہمارے باپ ہیں, وہ ہمارے خالو ہیں, وہ ہمارے ماموں ہیں. ہر مومن سے یہ سوچ کے ملنا, اس کے دل میں علی رہتا ہے. یہ رشتے ختم ہو جانے والے ہیں, ہاں, یہ رشتے ختم ہو جانے والے. ایک رشتہ بچے گا محشر تک, اور وہ ہے علی اور اولاد علی کی محبت. اگر آپ یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو گئے نا تو پھر دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی. اپنے گھر والوں پہ نہ کریے, ہاں, اپنے گھر والوں پہ نہ. بہادر وہ نہیں ہے جو اپنوں پر اکڑے, بہادر وہ نہیں ہے جو اپنوں پر اکڑے اور غیروں سے ڈر کے چھپ کے بھاگ کے گھر میں چھپ جائے. ایک جملہ کہو, اپنوں پہ طاقت نہ آزماؤ, طاقت کو بچا کے رکھو. جب پردے سے آئے گا تو قبر سے نکال کے طاقت آزماؤ.
محبت ہے اگر تمہارے دل میں تو اگر کوئی بات گھر میں ہو جائے اسے درگزر کر دو. مولا نے فرمایا بھول جانے کی عادت ڈالو, دنیا میں اکیلے رہ جاؤ گے. مولا فرماتے ہیں بھول جانے کی عادت ڈالو ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے. ہوا یہ کہ ابا نے کچھ کہہ دیا, بیٹا 10 دن تک ناراض ہے, ہاں, اور یہ نہیں پتا کہ باپ نے کیسے تمہیں پالا ہے. دو باتیں اگر آپ تو پڑھ لکھ کے ماشاءاللہ جو ہے میتھمیٹک پی ایچ ڈی کر لیا آپ نے, ماشاءاللہ بہت آگے نکل گئے, اس کے بعد کیا ہے, ارے پاپا آپ کو تو پتا ہی نہیں, یہ کہہ دیا اس کا مطلب آپ کو کچھ نہیں پتا, آپ کو پتا ہی نہیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں, اور آپ کہہ کیا رہے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. نہیں, اکڑنا چھوڑ دیجئے, اپنی طاقت کو آزمائیے دشمنی اہل بیت پر. جب وہاں بات آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے جب بات دشمن اہل بیت پہ طاقت آزمانے کی آتی ہے تو چپ چاپ ہو جاتے ہیں. ارے نہیں مولانا چپ رہیے, اچھا باپ پہ آزما رہے ہو, خالو پہ ماموں پہ سب پہ آزما. آج کل تو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے نا کہ ایک کام کیجئے, ایک گھر لے لیجیے کونے میں, وہیں ایک بلڈنگ میں, اسی میں رہیں گے اکیلے. ارے ماں باپ کو تو خرچہ پہنچتا رہے گا, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایسا ہے؟ خدا کی قسم ایسا نہ کیجیے. آپ کس قوم میں جی رہے ہیں, آپ پہ کسی کی نظر ہو نہ ہو, آپ لاوارث نہیں ہیں, آپ کا وارث پردے غیب میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ماں باپ کیا ہیں جانتے ہیں آپ؟ بات آ گئی تو سنتے جائیے. ماں باپ کیا ہے, کیوں ماں کی محبت واجب ہے جانتے ہیں؟ ماں کا احترام کیوں واجب ہے؟ سب کچھ لکھانا پڑھانا کھلانا, حلال کما کے بچوں کو کھلانا, یہ کام ہے باپ کا. توجہ رکھنا, بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں. ماں باپ کسے کہتے ہیں؟ اور ماں کا ایک کام ہے, کا کیا, کا علی کی محبت کو بچے کے دل تک پہنچانا. بہت بڑا میسج دے کر جا رہا ہوں, یاد رکھیے گا, علی کی محبت کو بچے کے دل تک پہنچانا. ارے رسول کی حدیث بھول گئے, رسول نے فرمایا کہ علی سے وہی محبت کرے گا جو طاہر الولادہ ہوگا. جو طاہر الولادہ ہوگا کیا مطلب؟ جس کی ولادت میں طہارت ہوگی, امانت میں خیانت نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر کا سجدہ کرو کہ جس ماں کی گود میں پل رہے ہو, ناد علی اس نے شیر میں پلائی ہے, اس نے محبت علی تمہارے نفس اور دل پر نقش کر دی ہے. اس کا مطلب ولایت علی پہنچانے والی ذات کا نام ہے ماں, اس لیے احترام واجب ہے. مولوی صاحب ہم نے تو بہت کمایا, ابا نے تو 1 روپیہ نہیں دیا تھا, سرکاری اسکول میں پڑھ لکھ کے بڑے ہو گئے, بیگ ٹانگ کے جاتے تھے, نیا بستہ نہیں ملتا تھا. کس میں لے جاتے تھے؟ تک کتابیں تو لے جاتے تھے تھیلی میں, پولیتھین میں. پڑھ گئے نا, کہاں پڑھ گئے, لیکن بڑی دقت سے. یہ بنگلہ میں نے بنایا, بات آ گئی ہے تو حق بڑھنا ہوں, مجھے بی بی زہرا تکانا کہ یہ بنگلہ میں نے بنایا, یہ گاڑی میں لے کر آیا. باپ نے کیا دیا؟ امراوتی والوں جملہ سنیے, اگر کسی بیٹے کے دل میں یہ آ جائے کہ سب کچھ میں نے باپ کو دیا, باپ نے کیا دیا, یہ سوچ کے آرام سے بیٹھ جانا, سب کچھ میں نے اپنے باپ کو دیا, جو باپ نے دیا وہ میں نہیں دے سکتا. کا کیا؟ کا اپنا نام. آپ کو آباد رکھے. میں تو تاریخ کے دامن کی طرف اشارہ کروں, سب کچھ آپ نے باپ کو دیا, باپ نے آپ کو جو دے دیا وہ آپ نہیں دے سکتے, احسان نہیں چکا سکتے. کا کیا؟ کہ باپ نے آپ کو اپنا نام دیا. کچھ لوگ اسے ہلکا جملہ سمجھ کے بیٹھے رہے, تاریخ کا اشارہ کرو, باپ نے اپنا نام دیا. ہمارا نام اتنی بڑی قیمت ہے کہ اگر بلدیت نہ ملے تو محلے میں اور معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا انسان. ہمارا شکر ادا کرو کہ تم وہ نہیں ہو جن کے باپ کے نام قرآن دازی سے نکالے گئے. سمجھیے, اپنے باپ کا حق سمجھیے, لیکن سب سے پہلے حق زہرا بیان کرنے کی ہمت رکھیے کہ زہرا کا حق کیا ہے. ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, غالباً اس دنیا میں ابھی ہیں یا انتقال فرما گئے, لیکن انہوں نے اسپیچ دیتے دیتے
دو جملے لکھے اپنی کتاب میں بھی لکھے، لکھا بھی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بیان بھی کیا. سنو گے کیا؟ انہوں نے کہا کہ صرف علی کے پاس تلوار نہیں ہے، نہیں صرف علی کے پاس، بس قیامت کی بات کہیے، صرف علی کے پاس تلوار نہیں ہے. کیا حکمت ہے، اور حکمت آمیز جملہ، حکمتوں سے بھرپور ڈاکٹر صاحب، بڑا لطف آئے گا. کا صرف اور صرف ایک کیپسول سے دو کام ہیں. توجہ رکھیے گا، ہاں ایک کیپسول سے دو کام ہیں. انہوں نے کہا کہ صرف علی کے پاس تلوار نہیں ہے، زہرا کے پاس بھی تلوار ہے. کاش کہ میں پڑھ جاؤں. صرف علی کے پاس تلوار نہیں ہے، زہرا کے پاس بھی تلوار ہے. کل لوگ بس فرق یہ کہ دونوں کی تلواروں کے نام الگ ہیں. علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار، زہرا کی تلوار کا نام ہے فدق. بیوی آپ کو جزا دے، بیوی آپ کو جزا دے. جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں، ذرا سا بیدار ہو کے مجھے نجف تک چلیے. آپ یہیں بیٹھے رہیے، فکر کو نجف تک پہنچائیے، تب تیر اپنے ہدف تک پہنچے گا. توجہ رکھیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. عزیزان محترم، انہوں نے کہا کہ صرف علی کے پاس تلوار نہیں ہے، زہرا کے پاس بھی ہے. علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار، زہرا کی تلوار کا نام ہے فدق. جانتے ہو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کب اتنا سا فرق ہے. علی کی تلوار نے کاٹا ہے، زہرا کی تلوار نے چھاٹا ہے. نعرہ حق بیان کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، اور بی بی کا حق بیان کیجئے. میں پھر کہہ رہا ہوں، سید ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اگر سیدہ کے دشمنوں سے نفرت نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو سید ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. ارے کیسے سید ہیں آپ تو سیدہ کے دشمنوں سے محبت ہے، آل محمد کے دشمنوں سے محبت ہے. کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے والا کیا وہ رسول اللہ کے دشمن سے محبت کرے گا؟ پوچھئے، نہیں کرے گا. یہ میرے سرکار شیعوں کو پھر کہا، لوگ سمجھ ہی نہیں پائے. ہم نے کچھ رسول کے علی کے کہنے سے نہیں مانا، سب رسول کے کہنے سے مانا. یہ نہ کہیے کہ ہم نے علی کو مولا کیوں مانا، یہ بتائیے آپ نے کیوں نہیں مانا. ارے پلٹ کے کبھی یہ بھی تو پوچھئے، ابو جہل کو ہم کیوں برا کہتے ہیں جبکہ رشتہ دار ہے؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب ابو جہل نے رسول کی نہ مانی تو لاکھ رشتہ دار کیوں نہ ہو ہم اسے نہیں مانتے. جو رسول کی مانتا ہے ہم اسے مانتے ہیں، جو رسول کو نہیں مانتا، رسول کی نہیں مانتا، ہم اسے نہیں مانتے. کیونکہ ہم وہ قرآن مانتے ہیں کہ جو رسول سے ہمیں ملا. سرتاج کربلائی بڑا جملہ کسی عالم دین کا یاد آ رہا ہے. ارے شیعوں کا معیار یہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ بھی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ رسول کا اللہ ہے، وہ محمد کا اللہ ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں. اور بی بی کا حق بیان کیجئے. بار بار کہہ رہا ہوں، صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ اس لیے کہ پتہ نہیں ٹائم نکل جاتا ہے، وقت نکل جاتا ہے. کل کچھ لوگوں کا سوال تھا کہ فدق کے حوالے سے علی نے کیوں نہیں کچھ کہا. سوال ہے، کوشچن مارکس. سلوات پڑھیے تو بتاؤں. سلوات پڑھ دیں آپ ذرا. بازمت جناب ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات. ڈاکٹر صاحب آپ کو جو گھڑی دی تھی میں نے، آپ کا حق تھا، میں نے آپ کو دی، وہ کہیں گر گئی. وہ جو چچا جا رہے ہیں تو ان کو وہ گھڑی مل گئی، وہ جو جا رہے ہیں باہر، اللہ انہیں سلامت رکھے. یہ گھڑی جو گری تھی ان کی، جو میں نے انہیں دی تھی، وہ انہیں مل گئی، انہوں نے اٹھا لی. اس کے بعد میں کہیں سے گزر رہا تھا، ان کے پاس میں نے دیکھ لی، میں نے ان کے پاس دیکھ لی. میں نے کہا سرکار لائیے یہ گھڑی دیجیے. کہا کیوں دیں؟ کہا یہ گھڑی ڈاکٹر صاحب کی ہے. کہ ڈاکٹر صاحب کا حق ہے وہ مانگے. گزرنا چاہتا ہوں لیکن تو پھر میری ذمہ داری نہیں ہے. میں بہت آرام سے بچوں تک ایک بات مثال پہنچا رہا ہوں. گھڑی ان کو دی تھی، گر گئی، چچا آ گئے سننے کے لیے. میں نے ان کو دی تھی اور ان کے ہاتھ میں میں نے دیکھ لی. بڑی محبت کرتا ہوں خدا کی قسم. آپ کے ہاتھ میں ہے وہ گھڑی، آپ کے پاس میں نے دیکھی، میں نے آپ سے مانگا.
آپ نے کہا قرطاس صاحب یہ آپ کی نہیں ہے. میں نے کہا میں انہیں جانتا ہوں. اللہ جانتے ہوں؟ نہیں لاکھ جانتے ہوں. یہ ان کو ہی دوں گا جن کا حق ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ حق اسی کو دیا جاتا ہے جس کا ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں حق اس کو دیا جاتا ہے کہ جس کا ہے. تو کسے دیں گے آپ؟ کہا ڈاکٹر صاحب کو دیں گے. ڈاکٹر صاحب آئے, بھائی وہ گھڑی میری ہے لگے دیجئے. کہا نہیں دوں گا. کہا آپ کی حق کرنی ہے؟ کہا نہیں دوں گا. تو انہوں نے کہا بڑے ذلیل ہیں, بڑے بیکار ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا میرا حق ہے, میں مانگ رہا ہوں, مجھے نہیں دے رہے ہیں. نہیں پہنچ رہے ہیں آپ. میرا حق ہے, میں مانگ رہا ہوں, مجھے نہیں دے رہے. میں نے کہا میں نے مانگا تھا. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے آپ کیوں مانگ رہے ہیں بھائی؟ آپ نے تو مجھے ہبا کر دیا تھا. آپ نے تو مجھے ہبا کر دیا تھا, آپ کو مانگ رہے ہیں. پتا چلا حق جس کا ہوتا ہے, اگر ذاتی پراپرٹی ہے تو مانگتا وہ ہے. اب پتا چلا کہ علی کی موجودگی میں زہرا کی بات کیوں آئی. علی کی موجودگی میں بی بی زہرا کیوں آئی ہے دربار تک؟ کیونکہ وہ فدق جو تھا وہ رسول اللہ نے ہبا کر دیا تھا زہرا کو. وہ ذاتی پراپرٹی تھی علی رسول کی بیٹی کی, اس لیے علی نے مطالبہ نہیں کیا. ورنہ کہنے والے کہہ دیتے حق تو جس کا ہے اس نے مانگا نہیں. تو آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ علی کی زندگی میں زہرا نے حق مانگا اور نہیں ملا. تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہادت کے بعد جتنے دن علی زندہ رہے تو علی نے دوبارہ فدق تلوار کے زور پہ کیوں نہ لیا؟ تو علی جانتے تھے کہ دنیا میں فیصلہ ہو چکا ہے, محشر میں ملے گی, محشر میں شہزادی ملے گی, وہاں جا کے فیصلہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کی ذاتی پراپرٹی تھی فدق. اب بی بی جسے چاہتی دیتی. لیکن اب یہیں پہ رکیے, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ مانگنے کا فائدہ کیا تھا؟ جنت کی ملکہ ہیں, ہاں جنت ان کے گھر کی کنیز مان لیجئے آپ, جنت ان کے گھر کی ہے, کوثر ان کے گھر کا ہے. اتنی بڑی ملکہ ایک چھوٹا سا باغ لینے, دنیا جنت کے آگے اس باغ فدق کی کیا حیثیت ہے؟ وہ حق لینے بی بی چلی گئی. میرے سرکار ذرا راز تو سنیے. جانتے ہو حق مانگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر کربلا کے بعد تو انشاءاللہ یہ پوری 3 مجلسیں ایک تاخت پہ رکھیے گا, جملہ یاد رکھیے گا جو کہہ کر جا رہا ہوں. حق مانگنے کا بینیفٹ جانتے ہو کیا ہوا؟ میں خاص طور پہ عالم دین سے دعائیں چاہتا ہوں, جملہ روانہ کر رہا ہوں, سن لیجئے, ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں. حق کیوں مانگا زہرا نے؟ حق کیوں مانگا زہرا نے؟ ارے خدا کی قسم دنیا والوں سنو, زہرا نے حق کیوں مانگا؟ جانتے ہو فدق مانگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ کہ فدق مانگنے کے بعد باطل کی نسلوں میں ایسی دھمک پہنچ گئی کہ مطالبہ فدق کے بعد زینب کا لوٹا ہوا مال زینب کو واپس کر دیا گیا. کیا اور اس کے بعد جھوٹی حدیثوں کو دیوار پہ مارا. اور کیا ہوا کہ ثانیہ زہرا کو ان کا حق واپس کر دیا گیا. اور آپ تاریخ دبا گئے کہ بی بی نے ایک بار کہا اور لوٹا ہوا مال. یہ ہیبت تھی اور اس خطبے کو مکمل کیا ہے. بی بی نے دربار یزید میں ثانیہ زہرا خطبہ فدق تک لے کر آ گئی تھی. اور آپ پڑھیے گا جا کے خطبہ فدق میں اشارہ کر رہا ہوں. جو لوگ خطبہ فدق نہیں پڑھتے ہیں جا کے پڑھیں. میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں انگلش میں بھی ہے, جو رومن انگلش بھی جانتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہے, اسمارٹ انگلش جانتے ہیں ان کے لیے بھی ہر زبان میں خطبہ فدق ہے. آپ دیکھیے جا کے اور پڑھیے. جہاں پہ توحید کا ذکر کیا ہے نا بی بی نے, وہیں پہ کہا ہے نماز واجب, روزہ واجب, حج واجب, زکات واجب. اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ, اور ہماری اطاعت ان سب کا بیس ہے.
نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکات واجب. ہماری اطاعت اور ولایت نہیں ہے تو نماز بیکار اور روزہ بیکار، حج بیکار، زکات بیکار. اب یہاں پہ آخری سوال اور مجلس تمام ہو رہی ہے کہ حق زہرا بی بی نے مانگا اور بی بی سے کہا گیا کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے. چلیے میں مان لیتا ہوں کہ حق نہیں تھا تھوڑی دیر کے لیے. التماس صاحب، التماس ایک صلوات پڑھیے محمد سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نظر آپ کے اوپر رہے گی اور ماشاءاللہ قلب لشکر بنے بیٹھے ہیں آپ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ ایک دم یہاں دیکھ کے آپ صرف گھڑی نہ دیکھیے گا، 5 منٹ مجھے دیجیے. مجلس تمام ہو رہی ہے، حق زہرا پر بات ہو رہی ہے تو یہ بات مکمل ہو جائے، اس لیے کہ بہت بچ بچ کے میں نے آپ کی خدمت میں کیا. حق زہرا پڑھنا ایسا ہے آج کے دور میں جیسے ایک آگ کا دریا اور ڈوب کے جانا ہے. لیکن میں نے بہت آرام سے کشتی ساحل پہ لگانے کی کوشش کی ہے. آپ حق سن لیجئے. ایک سوال امراوتی کے تمام مسلمانوں کو بلا تفریق مذہب و ملت دے کر جا رہا ہوں. اگر واٹس ایپ پہ جواب ہو تو لکھ کے بھجوا دیجیے گا، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، جہاں بھی چاہیے گا آپ بھجوا دیجیے گا. نمبر ہے حسنین بھائی کے پاس، کال کر کے مجھے بتا دیجیے گا. ایک سوال دے کے جا رہا ہوں، بیٹھے رہیے، آپ کی ذمہ داری. پڑھ کے تو ایسا جا رہا ہوں کہ ساکنانِ بزم معرفت اپنی جگہ پہ نہ بیٹھیں. بہت آرام سے ایک سوال ہے تمام مسلمانوں کی خدمت میں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زہرا کا حق نہیں تھا، چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا ڈاکٹر صاحب کہ بی بی کا حق نہیں تھا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا حق نہیں تھا. لیکن یہ بتاؤ لکھا ہے کہ گئی تھی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا لکھا ہے کہ گئی تھی؟ یہ ہے، یہ تو نہیں جھٹلا سکتا نا، کتابوں میں بھرا پڑا ہے. اہل سنت کی بھائیوں کتابوں میں گئی تھی نا، نبی کی بیٹی گئی، حق مانگا، یہ ثابت ہے نا کہ گئی، مانگا بھی اور کہا گیا کہ نہیں ہے. اچھا چلیے یہ لیجیے قلم اور یہ لیجیے کاغذ. یہ ہے قلم، یہ ہے کاغذ. یہی سوال دے کے جا رہا ہوں، لکھنؤ چلا جاؤں، جواب لے کر آ جائیے گا. یہ ہے قلم، یہ ہے کاغذ. میں آپ کو دے رہا ہوں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں حق نہیں تھا لیکن مانگا، یہ ہے قلم. ڈاکٹر صاحب بہت بڑی بات ہے، مناظرہ جیت جائیں گے. یہ ہے قلم، یہ ہے کاغذ. اس دور کے سب سے بڑے مفتی صاحب سے لکھوا کر لے آئیے محمد کی بیٹی دربار میں جھوٹ بول رہی تھی. آپ سے راضی ہو جائیں، مولا آپ سے راضی ہو جائیں. جب تک یاد آتا رہے آپ دعا دیتے رہیے. یہ ہے قلم، ہے کا جملہ سننا، مجلس تمام ہے. یہ ہے قلم، یہ ہے کاغذ. اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ حق نہیں تھا اور یہ بھی مان رہے ہو کہ مانگا، تو یہ ہے قلم، یہ ہے کاغذ. صرف یہ لکھوا کر لے آؤ، زیادہ کچھ نہیں. ہم مشتری کی مہر بھی نہیں چاہیے. صرف یہ لکھوا کر لے آؤ کہ محمد کی بیٹی دربار میں جھوٹ بول رہی تھی. پھر پڑھوں گا، محمد کی بیٹی دربار میں، ارے گھبرا کیوں رہے، محمد کی بیٹی دربار میں جھوٹ بول رہی تھی. خدا کی قسم اگر کوئی میری ضد میں اور میرے حسد میں، آپ کے حسد میں، مناظرہ جیتنے کی ڈاکٹر صاحب لالچ میں کسی بدبخت نے، احمق نے یہ لکھ بھی دیا، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، یہ لکھوا بھی دیا اور لکھ بھی دیا کہ نعوذ باللہ محمد کی بیٹی دربار میں جھوٹ بول رہی تھی. اپنی قوم کے 5 برس کے بچے کو ان کے گھر مباہلہ لے کے ہاتھ میں دے کے ان کے گھر پہنچا دوں گا. اگر مباہلہ پڑھوا کے نسلیں نہ باطل کروا دی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف لکھوا کر لے آؤ کہ نبی کی بیٹی دربار میں نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ اعوذ باللہ کہ نبی کی بیٹی جھوٹ بول رہی تھی. میرے سرکار کسی میں ہمت نہیں ہے، بیٹوں میں نہیں، باپ دادا پردادا نگر دادا جتنے بھی گزر گئے آپ سب کی میں بات کر رہا ہوں. کسی میں ہمت ہے جو لکھوا کر لے آئے نعوذ باللہ؟ ارے لکھوا ہی نہیں سکتے. اس لیے نہیں لکھوا سکتے کیونکہ جہاں لکھا ہوا ہے حق نہیں تھا وہی لکھا ہوا ہے صدیقہ ہے. جہاں لکھا ہوا ہے کہ حق نہیں تھا مانگا، وہی لکھا ہوا ہے کہ صدیقہ ہے اور صدیقہ ہے اور صدیقہ رہیں گی. شہزادی صدیقہ ہیں اور صدیقہ رہیں گی. لوگ یہ مولا سلامت رکھیں
ہمارے آغا وحید خراسانی صاحب کو ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے. یہ ان کی تحریک کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا، پوری دنیا میں آج ایام عزائے فاطمی کی مجلس کثرت سے ہو رہی ہیں، کثرت سے ہو رہی ہیں. یہ صرف اور صرف ان کا نتیجہ ہے، ان کی تحریک ہے. علماء تشریف فرمائے ان کی تحریک ہے، یہ ان کی محنت ہے. اور سنیے ایک بات یاد رکھیے، مجلس ختم ہو گئی، فرائض ادا ہو گئے، نافلہ 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، اس کا بڑا ثواب ہے، واجب کے ساتھ مستحب کا بڑا ثواب ہے، نافلہ پڑھنے کی اجازت دے دیجئے. یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، حق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ذرا سیرت زہرا اور سیرت علی پہ غور کر لیجیے گا. ہاں، جو لوگ ماشاءاللہ شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ عورت جو ہے وہ غلام ہوتی ہے. نہیں، سیرت لیجیے آپ. خدا کی قسم، جہاں چکی رکھی ہے وہیں ذوالفقار ہے. جہاں چکی رکھی ہے وہیں ذوالفقار ہے. اور علی بی بی زہرا کے ساتھ چکی چلا رہے ہیں، بی بی زہرا کے ساتھ چکی چلا رہے ہیں. رسول کریم آئے، بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے، رسول کریم آئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ایک جملہ کہا آپ دونوں میں سے تھک کون گیا؟ اس سے پہلے اچھا ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ میں تھک گیا ہوں بہت زیادہ، میں آرام کر لوں. نہیں، سیرت دیکھیے، اپنی زوجہ کے ساتھ چکی چلا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، گھر کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. مولا کائنات رسول کریم نے کہا آپ دونوں میں سے تھکا کون ہے؟ اس سے پہلے کہ بی بی زہرا بولیں، علی نے خود کہا کہ بنت رسول تھک چکی ہیں، ان کو آرام کی ضرورت ہے. اب شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی، جب اٹھی ہیں تو رسول کریم نے ایک تسبیح دی، ایک تسبیح دی اور کہا اے فاطمہ، جب کبھی دل بے چین ہو اور تمہیں سکون چاہیے تو اس تسبیح کو پڑھ لینا. یہ لیجیے، ایک پیمانہ دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح پڑھنے کے بعد بے چینی ختم ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ تسبیح قبول ہو گئی. تسبیح پڑھنے کے بعد اگر بے چینی ختم ہو جائے، اور جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، کتنا خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کے گھر میں بیٹی ہے. یہ پہلے بیٹی ہے، پھر زوجہ ہے، پھر ماں بنے گی. ہاں، یہ بیٹی جس جو آپ کے گھر میں آئی ہے، اللہ نے رحمت کے طور پہ آپ کو اپنی رحمت کے حصار میں لیا. جانتے ہیں مولا کائنات فلک جناب عزت مآب مولا غدیر جناب حضرت علی ابن ابی طالب. کچھ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں تو مجھے بھی خوش سواد چاہیے نا مومنین کی طرف سے، تو میں ان میں سے تو ہوں نہیں بھائی. ماشاءاللہ خوشبو تھوڑی بہت عقیدے میں آتی ہے، اور بدبوداروں سے میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ہاں، میں ڈنکے کی چھوٹ پہ بولتا ہوں، مجھے ڈر کسی کا نہیں ہے، ڈر صرف اللہ کا ہے اور اہل بیت کا ہے، دنیا کا کوئی ڈر نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے، میں شیر کی کچھار میں بھی اسی طرح بولتا ہوں جیسے آپ کی خدمت میں بول رہا ہوں. پھر کہہ رہا ہوں کہ مولائے کائنات کا ذکر کرتے رہیے، کسی کا ذکر ایسے عبادت نہیں ہے. آپ کے گھر میں کسی کا نام لیجئے، لیکن علی کا ذکر عبادت ہے اور رہے گا. میں نے کچھ القاب پڑھے، لوگ بہت خوش ہو گئے. آپ خوش کیوں نہ ہوں؟ اس لیے کہ صرف اپنوں نے نہیں، غیروں نے علی کا قصیدہ پڑھا تو پوچھا گیا، علامہ سے پوچھا گیا یہ بتائیے علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا علی کی کیا بات کرتے ہو، علی نون والقلم، علی دین کا علم، علی فاتح ستم، علی رحیت کا قدم، علی صراط مستقیم، علی بات نسیم، علی سبائے شبیم، علی اسلام کا تن، علی شاہ زمن، علی علم کے کرم، علی جمال حسن، علی تاجدار حلقہ، علی حسینیوں کا خدا، علی شاہ لاپتہ، علی سید العرب، علی حسینیوں کا رب، علی کلیوں کی چٹک، علی پھولوں کی مہک، علی سانس کی مہک، علی چڑیوں کی چٹک، علی چڑیوں کی چہک. اب سنیے علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ علی شیر غضنفر، علی صدیق اکبر، علی علامہ فضائل پڑھ رہے ہیں، پڑھتے کہہ رہے ہیں علی ید اللہ، علی لسان اللہ، علی قلب اللہ، علی نفس اللہ، علی جنب اللہ. اور فضائل پڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ اس نے روک کے کہا کہ علی کے بارے میں کیا فضائل پڑھ رہے ہیں؟ کہ یہ اتنا سن لو، میری عمر کم ہے، جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں کہ میری عمر کم ہے اور اس کے فضائل زیادہ ہیں.
یہی تو وجہ تھی کہ جب ڈاکٹر گیبن نے آیت اللہ خوئی سے خط و کتابت کی اور ڈاکٹر آیت اللہ خوئی نے نہج البلاغہ گفٹ میں بھیجی، تو ڈاکٹر گیبن نے اپنے دماغ کا اور فارمولے کا جو مطلب استعمال کیا، تو نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد ڈاکٹر گیبن کو سرچ کیجئے گا، گوگل پہ آپ کو مل جائے گا، سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ ڈاکٹر گیبن نے علی کی کتاب نہج البلاغہ کو پڑھا، پڑھنے کے بعد ایک کتاب علی کے لیے لکھی، اس میں 2 جملے لکھے، کہا نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد بس علی کے لیے 2 ہی سوال پیدا ہوئے، یا تو میں یہ مان لوں کہ کائنات کا خالق علی ہے۔ ڈاکٹر گیبن نے کہا کہ یا تو میں یہ مان لوں کہ کائنات علی نے بنائی، اور اگر یہ نہ مانوں تو یہ تو ماننا پڑے گا جب دنیا بن رہی تھی علی بیٹھا دیکھتا۔ چڑھتا ہوا دریا ہے علی، مدعی جس کی نبوت وہ دعویٰ ہے علی، ایسی ہستی ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں، اور عبد و معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، عبد و معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں، اسی لیے کہتا ہوں ڈرا نہ کیجیے، اور پتہ نہیں اس منبر کو کرنے کے بعد دعا یہی ہے، موت ہی آ جائے تو بہتر ہے، اب اس قید خانے میں دل نہیں لگتا۔ یقین جانیے میں اس ممبر پہ ہوں، کبھی سوچئے گا رات میں لیٹ کے یا آپ نے دن بھر میں کیا کھویا اور کیا کمایا، یا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سوچیں، اور جب لیٹیے گا تو دشمن اہل بیت پہ لعنت کر کے سوئیے گا۔ اس کا فائدہ کبھی میں نے پڑھا ہی نہیں ہے 3 مجلسوں میں، لیکن صرف اتنا بتا دوں آپ کو، جانتے ہو دشمن اہل بیت پہ لعنت کرنے کا فائدہ کیا؟ جسے آپ کبوتر کہتے ہیں نا، کبوتر چھٹے امام کے گھر میں پلے ہوئے تھے، ایک سائل آیا، آنے کے بعد مولا کا چاہنے والا تھا، اس نے کبوتروں کو پلا دیکھا، تو ایک مرتبہ چھٹے امام سے پوچھا، مولا یہ بتائیے آپ تو امام کائنات ہیں، یہ بتائیے کبوتر یہ بزرگوں کیا کرا کرتا ہے؟ کیا چھٹے امام کا جواب، مولا فرماتے ہیں کبوتر پالا کرو۔ ہاں چھٹے امام کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کبوتر پالا کرو۔ کیوں؟ کہ مولا یہ غدر ہوں میں کہتا کیا؟ کہ واحد پرندہ ہے جو ہر سانس میں ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے۔ واحد پرندہ ہے جو ہر سانس میں ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے، اس لیے بڑا محترم ہے، اس لیے بڑا محترم ہے، اپنے گھر میں اسے پالیے، مولا فرماتے ہیں کہ پالیے۔ اور اس دن بھی میں نے بیان کیا تھا گھر پہ بیٹھ کے، جلدی جلدی بیان کر دوں تاکہ التفات کربلا کی طرف، پرندوں کو کبھی برا نہ کہیے گا، ہاں جو برے ہیں ان کو کہیے، لیکن پڑھنے کے بعد جیسے آپ الو کہتے ہیں نا، الو بات آ گئی ہے تو کامل الخیرات کی ایک روایت، جب کبوتر کی بات آ گئی ہے تو الو بھی سن لیں، بچوں کے ذہن میں جو ذہن کو واش کیا جاتا ہے۔ دیکھیں کبھی کسی کو برا نہ کیجیے ورنہ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، ہاں اللہ آپ کو نہیں بخشے گا اگر آپ نے کسی کو بلا سبب کچھ کہا۔ الو کو لوگ منحوس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الو آپ سے بڑا عزادار ہے، بے شک بے شک بے شک، جی جی چھٹے امام کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں قابل زیارت اٹھا کے پڑھیے، پوری روایت موجود ہے۔ الو وہ پرندہ ہے کہ جو عاشور سے پہلے دن میں نکلتا تھا، لیکن جب 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مولا حسین نے شہید کیا گیا تو الو نے کہا کہ اب مجھے انسانوں سے نفرت سی ہو گئی ہے کہ رسول کے نواسے کو اس امت نے بھوکا اور پیاسا 3 دن کا ذبح کر دیا، تو اب الو اس دن کے بعد سے رات میں نکلنے لگا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ پرندہ ہے کہ جو صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک اللہ کے حکم سے روزہ رکھتا ہے، اور مغرب کی اذان کے وقت روزہ افطار کرتا ہے، اور پوری رات حسین غریب کا نوحہ پڑھتا ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ منحوس کیوں ہے، تو یہ غلطی آپ کی ہے کہ آپ اسے منحوس کہہ رہے ہیں، آپ لاجک نہیں سمجھ پائے۔ سوال کیا کہ مولا لوگ اسے منحوس کہتے ہیں کہ گھر پہ آ جائے تو گھر اجڑ جائے، گھر پہ بیٹھ کے گھر اجڑ جاتا ہے، کہاں گھر پہ بیٹھتا بھی ہے گھر اجڑتا بھی ہے، غلطی تمہاری ہوتی ہے اور تہمت اس پہ لگاتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ الو تمہارے گھر پہ آ کے بتاتا ہے مصیبت آنے والی ہے، صدقہ دو۔ مولا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جب فساد بلانا دیکھیں، الو یہ کہتا ہے، یہ پرندہ کہتا ہے کہ مصیبت آنے والی ہے، صدقہ دو۔ تمہاری غلطی ہے صدقہ دیتے نہیں ہو۔ جب گھر اجڑ جاتا ہے تو غلطی تمہاری، تہمت پرندے پہ۔ صلوات پر محمد چھوٹی چھوٹی سی
باتیں ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پرندے کو برا نہیں کہہ سکتے تو ایک گلی والے کو کیوں برا کہیں؟ جی نہیں، آپ نے انہیں بے نمازی کہہ دیا. آج کل لوگوں کو بے نمازی کہنے کا بڑا شوق ہو گیا. 2 سجدے کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے. آپ 10 لوگوں کے سامنے. نہیں میرے سرکار، کبھی بھی میں کہہ کر جا رہا ہوں، کوئی آ کر ممبر پہ بیٹھے، طالب علم مجھ سے چھوٹا ہوں، میں تو سب سے چھوٹا ہوں کائنات میں، آپ کی ذمہ داری ہے کبھی کسی کو ٹارگٹ کلنگ کر کے مجلس نہ پڑھوائیے گا، ورنہ ذمہ دار آپ ہوں گے. کہ یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے گناہگار ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے. مولانا ذرا سا مجلس پڑھ دیے، نماز بے نمازی کتنا برا ہوتا ہے، تاکہ لوگ جانتے ہیں نماز نہیں پڑھتا ہے تو ٹارگٹ. اب وہ بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے. اسلام نے نفس پہ کاری ضرب لگانے کو منع کیا. کیوں؟ کہ اگر ایسے ٹارگٹ کلنگ کرو گے تو سدھرے گا نہیں اور بگڑ جائے گا. اس کی ضد ہوگی، اب نہیں پڑھتا تھا صبح کی 2 ظہر کی، اب صبح کی بھی نہیں پڑھوں گا. اب آپ کیا کر لیں گے؟ یہی ہوتا ہے. نصیحت کیجئے، ذلیل نہ کیجئے. گوشے میں بلا کے ذلیل نہ کیجئے، نصیحت کیجئے. نصیحت اور ہے، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کیا کرو، زکات دیا کرو، لیکن کسی کو ذلیل نہ کیجئے. خدا کے واسطے میں کہہ کے جا رہا ہوں، کسی مومن کو حق نہیں کہ کسی مومن کو ذلیل کرے. نہیں، نماز نہیں پڑھتا. آپ نے، انہوں نے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، توبہ کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، توبہ کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا نا. کب توبہ کرتے ہوئے کون دیکھ رہا ہے؟ کب وہ جو ستار العیوب ہے. اچھا وہ ستار العیوب ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جتنے چھپے ہیں سب نکال رہے ہیں. جو گھر کے ہیں وہ بھی جو ہے باہر کر دیں. اچھا پھر بھی علی والے، پھر بھی مولا کے چاہنے والے. اچھا کتنے 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 فائدے والے ہیں اور کتنے مفاد پرست ہیں کہ اب تک کہہ رہے تھے نماز نہیں پڑھتا، مومن نہیں، شیعہ نہیں، اور جب مرا تو میت میں سب سے آگے. میت میں سب سے آگے کھڑے ہو گئے اور آگے کھڑے ہو کے نماز میت پڑھ رہے ہیں. اچھا سرکار، کل تک تو مومن نہیں کہہ رہے تھے، کہہ رہے تھے نماز نہیں پڑھتا، اور آج پہلی صف میں دکھ رہے ہیں. یا تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ تکبیر میں پڑھا کیا جاتا ہے، کیا پتا ہے تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے تھے، اپنے فائدے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو بدنام کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب کی حیات ہو، میں تو جنازے کی بات کر رہا ہوں، اور حیات کہیں سے ملتی ہے اور کہیں سے نہیں ملتی ہے. یہ سب سے آگے کھڑے ہو گئے. کون؟ کا کرتاس کربلائی بدنام کر رہے تھے ڈاکٹر شیرن صاحب کو، اور جب ان کا انتقال ہوا میت کے سب سے آگے کھڑے ہو گئے. کیوں کھڑے؟ آپ کو پتا نہیں نماز میت پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بتائیے سرکار کیا فائدہ؟ میں نے کہا کہ ایک مومن کی نماز جنازہ جو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہاں یہ سناٹا کسی اچھے طوفان کا پیش خیمہ اچھا کنایا ہے، قبول کر لیجئے. اگر ایک مومن کی نماز جنازہ میں کوئی شریک ہو جائے واجب کفائی ہے. اگر کوئی شریک ہو جائے، دعائیں چاہتا ہوں اس کونے سے لے کے اس مطلے سے لے کے اس مقتے تک دعا چاہتا ہوں. اگر میرا جملہ پہنچ جائے کہ ایک مومن کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے جو، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب مومن کی نماز جنازہ کا یہ ثواب ہے تو سیدہ کی نماز مومن کی ثواب ہے تو سیدہ کی نماز جنازہ کا کیا ثواب ہوگا. اب آپ جا کے دیکھیے گا اور فکر کریے گا کہ مصلحت کیا تھی اور کیا ہوا تھا کہ مومن کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تو ڈاکٹر صاحب کا جنازہ رکھا ہے، مومن ہے. کرتاس صاحب نے کہا گناہ معاف ہو جائیں گے. میں نے کہا، سامنے سے مولانا آ گئے، کہا واہ کرتاس صاحب، کل تک تو بدنام کر رہے تھے آپ انکلیش ماں اچل پور میں، اور آج نماز جنازہ سے آپ اپنا گناہ جھڑوانے آئے. اس کا مطلب آپ بڑے مفاد پرست ہیں. کل مومن نہیں سمجھ رہے تھے، آج اسی کے ایمان سے فائدہ اٹھا لیا. کل مومن نہیں سمجھ رہے تھے، آج اسی کے ایمان سے. عجب پڑھا کیا جا رہا ہے؟ تکبیر میں پڑھا جا رہا ہے.